أيها الإخوة والأخوات، هلموا لنصلي على جسد حبيبنا وعزيزنا ونودعه في اللحظات الأخيرة ونجدد له عهدنا. هلموا لنرفع على الأكتاف قائدا نفتخر بقيادته وشهيدا نعتز بشهادته، نسمع صوتنا لكل الأعداء والقتلة أننا سنواصل المقاومة حتى النصر الكامل إن شاء الله مهما عظمت التضحيات. وعظم الله أجركم وبارك الله فيكم ورفع الله شهيدنا إلى جوار أنبيائه ورسله وأسكنه الفسيح من جنته. یہ وہ شخص تھا جس نے ایک سادہ گلی سے نکل کر نہ صرف ایران بلکہ پوری مسلم دنیا کی سیاست کو بہلا دیا۔ دشمن ان کا نام سنتا تھا، حامی ان کی آواز سے سنبھالتے تھے، اور پھر ایک صبح وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا ایران کے سپریم لیڈر کے ساتھ؟ جانتے ہیں آج۔ یہ کہانی ہے ایران کے مقدس شہر مشہد کی، ایک سادہ سی گلی کی جہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ وہ بچہ تھا سید علی خامنئی، جس نے زندگی کے اتار چڑھاؤ کو پار کیا، بادشاہت، انقلاب، طاقت اور مزاحمت کے بیچ خود کو ایران کی تاریخ کا ستون ثابت کیا۔ یہ ایران کے مقدس شہر مشہد کی ایک سادہ گلی تھی، جہاں ایک عالم دین کے گھر میں جنم لینے والا ایک بچہ آگے چل کر نہ صرف ایران بلکہ پوری مسلم دنیا کی سیاست اور مزاحمت کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی ہے آیت اللہ سید علی خامنئی کی۔ سید علی خامنئی ایک مذہبی اور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آیت اللہ سید جواد خامنئی ایک معروف عالم دین تھے۔ گھر میں سادگی تھی، وسائل محدود تھے، لیکن علم کی دولت بے پناہ تھی۔ انہوں نے کم عمری میں ہی قرآن اور عربی علوم سیکھنا شروع کر دیے، اور پھر قم اور نجف کے بڑے علماء سے فقہ اور اصول کی تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران میں شاہ کی آمریت اپنے عروج پر تھی، اور ایک نوجوان خامنئی کے دل میں مذہبت کی چنگاری روشن ہو رہی تھی۔ 1960 اور 1970 کی دہائی سید علی خامنئی شاہ ایران کے خلاف تحریک میں شامل ہو گئے۔ انہیں کئی بار گرفتار کیا گیا، جیل بھیجا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ان کا عزم نہ ٹوٹا۔ پھر 1979 میں امام خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، اور سید علی خامنئی اس انقلاب کے اہم ستون بن کر سامنے آئے۔ 1981 میں انہیں ایران کا صدر منتخب کیا گیا، اور پھر 1989 میں امام خمینی کے انتقال کے بعد انہیں ایران کا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا۔ یہ ایک ایسا منصب تھا جہاں سے انہوں نے نہ صرف ایران بلکہ خطے کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ آیت اللہ خامنئی نے ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ امریکہ کو استکبار عالم کہتے تھے اور اسرائیل کو ایک غاصب ریاست قرار دیتے تھے۔ ان کا موقف واضح تھا، مسلم امت کو متحد ہونا ہوگا، اپنی طاقت پہچاننی ہوگی اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ فلسطین کا مسئلہ ان کی سیاست کا مرکزی نقطہ رہا۔ انہوں نے ہمیشہ فلسطینی مزاحمت کی حمایت کی اور کہا فلسطین صرف ایک سرزمین نہیں، یہ امت کی عزت کا مسئلہ ہے۔ سپریم لیڈر کی حیثیت سے خامنئی نے ایران کے اندر سخت کنٹرول برقرار رکھا۔ انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کرتے ہوئے اسے مضبوط کیا۔ انقلاب اسلامی کے نظریے کو نہ صرف ایران تک محدود رکھا بلکہ خطے میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے پراکسی گروپس کی حمایت کی۔ ان کی پالیسیوں نے ایران کو خطے کی طاقتور ریاست بنایا، لیکن ساتھ ہی سیاسی اصلاحات اور آزادیوں پر سخت موقف برقرار رکھا۔ ایران میں ان کے حامی انہیں ایک مضبوط، ثابت قدم اور اصولی رہنما مانتے تھے۔ ایک ایسی شخصیت جس نے 4 دہائیوں تک ایران کو عالمی دباؤ کے باوجود اپنے راستے پر قائم رکھا۔ بالآخر 28 فروری 2026 کو ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک وسیع مشترکہ امریکی اور اسرائیلی فضائی آپریشن میں سپریم لیڈر کا کمپاؤنڈ نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ خود، ان کی صاحبزادہ، داماد اور نواسہ سمیت کئی سینئر رہنما شہید ہوئے۔ اس واقعے کے بعد ایران نے 40 دن کا قومی سوگ اور 7 بنا تعطیل کا اعلان کیا ہے۔
آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت سے ان کی آواز خاموش ہو گئی، لیکن ان کا نظریہ، ان کی مزاحمت اور ان کی جدوجہد تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ در دعا میخونیم یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام. وقتی کارها گره میخورد، وقتی بنبست به حسب ظاهر به وجود میاد، گاهی خدای متعال از یک گوشه این بنبست یک راهی باز میکنه که لم تذهب الیه الاوهام. هرگز وهم بشر، اندیشه انسانی هرگز به اون نرسیده بود. این چنین چیزی وجود داره. یہ تھی آیت اللہ سید علی خامنہی کی زندگی، سادگی سے لے کر طاقت تک، مزاحمت سے لے کر متنازعہ سیاست تک۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس واقعے کے پس منظر، عالمی تسلسل اور مستقبل کے اثرات پر ایک ڈیپ ڈائیو ویڈیو بنائیں، نیچے کامنٹس میں بتائیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو نے سوچنے پر مجبور کیا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری اگلی ویڈیوز پہلی نظر میں دیکھ سکیں۔ تبصرے میں بتائیں آپ کے خیال میں ایران کے لیے آگے کیا ہوگا؟ یہ واقعہ خطے میں امن و سیاست کو کیسے بدل سکتا ہے؟